قدیم یونان میں خواتین کی طب کی تعلیم حاصل کرنے پر پابندی تھی۔ یہ تعلیم صرف مرد حضرات ہی حاصل کر سکتے تھے۔ یہ بات ہے 300 قبل مسیح کی۔ اس زمانے میں ایک خاتون بھی تھی جن کا نام تھا ایگنوڈائس۔ ایگنوڈائس کو طب کی تعلیم حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ اس نے اپنے بال کٹائے، مردوں جیسا حلیہ اختیار کیا، حتیٰ کہ مرد حضرات جیسا رہن سہن بھی اپنا لیا۔ اب اس کا اگلا قدم تھا الیگزینڈریا اسکول آف میڈیسن میں ایڈمیشن لینا، اور وہ یہ داخلہ لینے میں یا ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب بھی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور بالآخر وہ دن بھی آیا جب ایگنوڈائس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ اسی دن ایک خاتون کو زچگی کی حالت میں مدد درکار تھی۔ اس ڈیلیوری میں ایگنوڈائس نے اس کی ہیلپ کی۔ اس واقعے کو اتنی شہرت ملی کہ اب دور دور سے خواتین علاج کی غرض سے ایگنوڈائس کے پاس آنے لگی، اور اس کے پاس ہمیشہ خواتین کی بھیڑ لگی رہتی۔ تو مرد ڈاکٹروں کو اس بات پر جلن ہونے لگی۔ ان حاسدوں نے ایگنوڈائس پر الزام لگا دیا کہ یہ خواتین مریضوں کو ورغلاتا ہے اور ان سے مشقیں لڑاتا ہے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ مرد نہیں، ایک خاتون ہے۔ لیکن اس الزام کو اتنی تقویت ملی کہ یہ الزام بالآخر عدالت تک جا پہنچا۔ اب ایگنوڈائس کو عدالت کے روبرو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ مرد نہیں، عورت ہے، اور پھر اس نے تمام جوری کے سامنے یہ ثابت بھی کیا کہ وہ ایک خاتون ہے، نہ کہ مرد۔ کہا جاتا ہے کہ ایگنوڈائس کو برہنہ تک کر دیا گیا تھا۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو چلیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات عیاں ہوئی کہ ایگنوڈائس مرد نہیں، عورت ہے، تو جیوری نے جو فیصلہ سنایا وہ انتہائی خوفناک تھا۔ انہوں نے ایگنوڈائس کو موت کا حقدار قرار دیا، کیونکہ ایگنوڈائس نے یونان کا قانون توڑا تھا اور طب کی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ اس فیصلے کو عوامی سطح پر رد کر دیا گیا، اور تمام خواتین ایگنوڈائس کے حق میں اور اس فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں۔ حتیٰ کہ جوری کے اراکین کے خاندان کی خواتین نے بھی اس احتجاجی مہم میں حصہ لیا، اور پورا یونان ایگنوڈائس کے حق میں اور سزا کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس عوامی دباؤ کے پیش نظر عدالت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا اور ایگنوڈائس کی سزا کو ختم کرنے کا اعلان کرنا پڑا، مگر عدالت نے ایک شرط عائد کی کہ ایگنوڈائس اپنی طبی خدمات جاری رکھ سکتی ہے، صرف اس شرط کے ساتھ کہ وہ خواتین معالج ہی رہے گی، مطلب کہ وہ صرف خواتین کا علاج کرے گی، اور اس طرح پہلی خاتون ڈاکٹر کو آزادی سے کام کرنے کا موقع ملا۔ تھینکس فار واچنگ۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔